نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراحم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات مالک کائنات نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے یعنی صحابہ کرام کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہے ان کا، اور تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے سجدے میں گرتے اللہ کا فضل و رضا چاہتے ہوئے۔ آج جس ہستی کا میں ذکر آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، جان شان عدالت، مراد مصطفیٰ، دعائے محبوب خدا، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، آپ کی عظمت ہے۔ مجدد اعظم دین و ملت، امام اہل سنت، امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اور ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے زمانے خلافت میں اللہ کی زمین عدل و انصاف سے بھر گئی، دنیا میں حق و راستی اور دیانتداری کا سکہ رائج ہو گیا، مخلوق خدا کے دلوں میں حق پرستی اور پاک بازی کا جذبہ پیدا ہوا، اسلام کے برکات اور حسنات سے ایک عالم فیضیاب ہوا۔ کون عمر؟ وہ عمر پاک کہ جس کے روب و ہیبت و جلال کا یہ عالم تھا کہ باطل ہر وقت لرزہ براندم رہتا تھا اور باطل و ظالم حکومتیں خوف سے لرزتی تھیں۔ وہ عمر فاروق اعظم جن کو محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دامن رحیم کریم رب کی بارگاہ سے دامن دعا پھیلا کر مانگا تھا، وہ عمر فاروق اعظم جن کے مسلمان ہونے سے کفر و شرک کے ایوانوں میں صف ماتم بچھ گئی تھی اور باطل کے صنم قدوں میں کوہرام مچ گیا تھا، اسلام کی بے بسی کا دور ختم ہو گیا، اسلام کی شان و شوکت و ستود کے نئے عہد کا آغاز ہو گیا۔ وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے آقائے نعمت و دولت مرشد کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ لطف و کرم کے چاند تارا تھے، جن کی آغوش رحمت نے بڑے ناز و انداز سے پالا تھا، اسی سبب سے ان کی زبان پر حق گویا تھا۔ وہ عمر فاروق اعظم جن کا قلب و سینہ عشق خدا اور محبت مصطفیٰ کا مدینہ تھا، جن پر انوار خدا اور انوار مصطفیٰ کا پیغام نزول ہوا کرتا تھا، وہ عمر فاروق اعظم جن کا نام نامی آج بھی عدل و انصاف، دیانت و امانت، حق گوئی اور بے باکی، جرت و ہمت کا نورانی اور عرفانی عنوان بن کر چمک رہا ہے۔ وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی درویشانہ اور فقیرانہ زندگی کا حال یہ تھا کہ لباس پر پیوند لگے ہوئے تھے، مگر ان کی وسیع و عریض سلطنت میں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا، اور ان کا یہ اعلان تھا
کہ اسلامی سلطنت میں کوئی کتا اور بکری بھی بھوکے نہ رہے، ورنہ عمر سے اس بارے میں بھی سوال و جواب کیے جائیں گے۔ وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی رعایا رات کو آرام سے سوتی تھی اور وہ خود راتوں کو جاگ کر پہرا دیا کرتے تھے، وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مقام و مرتبہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق کے بعد تمام صحابہ میں افضل و اعلیٰ ہے، ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، اور وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ قربان جائیں ایسی عظیم ہستی پہ کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا حضور جان نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما اسلم عمر نزل جبریل فقال یا محمد لقد استبشر اہل السماء بالاسلام عمر، یعنی جب عمر فاروق اعظم اسلام لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، حضرت عمر کے اسلام لانے سے آج آسمانوں نے خوشی کا جشن منایا ہے۔ کون عمر؟ وہ عظمت والی ہستی، وہ کمال والی ہستی جن کے متعلق اللہ کے محبوب دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بگوش اسلام داخل ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچے تو صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند فرمایا ہے۔ تو یعنی خدا کی عزت کی قسم صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت جب تک حضرت عمر ایمان نہیں لائے تھے تو ہم لوگ کعبہ کے پاس کھلے طور پر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ حضرت سہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، لما اسلم عمر ظہر نصر الاسلام ودعا الیہ علی لجتا وجلسنا حول البیت حلقا وتغنا بالبیت وانتصبنا ممن غلظ علینا۔ جب حضرت عمر اسلام لائے تو اسلام کو غلبہ نصیب ہوا اور اسلام کی تبلیغ اعلانیہ شروع ہوئی اور ہم لوگ حلقے بنا کر کعبہ شریف کے ارد گرد بیٹھنے لگے اور کعبہ معظمہ کا طواف کرنے لگے۔ اب جو شخص ہم پر زیادتی کرتا ہم اس سے بدلہ لینے کے قابل ہو گئے۔ وہ عظمت والی ہستی امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم کی کہ جب کسی معاملہ میں رائے دیتے تھے تو اللہ تعالی حضرت عمر فاروق اعظم کی رائے کے مطابق قرآن کریم کا حکم نازل فرماتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عمر فاروق اعظم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ بہت سے موقع پر میرے رب تعالی نے میری رائے کے مطابق قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ وہ عظمت والی ہستی امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ہمارے سرکار مصطفیٰ کریم نے فرمایا، انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر، یعنی بے شک میں اپنی نبوت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں کہ جنوں اور شیطانوں اور انسانوں کے اندر جتنے بھی شیاطین ہیں وہ میرے عمر کے سائے سے بھی ڈرتے ہیں، میرے عمر فاروق سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ جہاں سے میرا عمر گزرنے لگتا ہے وہاں شیاطین نہیں آتے۔ تو سامعین محترم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح کتاب المناقب میں حدیث شریف نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے،
بیٹے اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، ما لکی کا شیطان سالکن فجن قط الا سلک فجن غیر فجکا، یعنی شیطان اس راہ پر نہیں آتا جو راستہ حضرت عمر فاروق اعظم کا ہوتا ہے۔ وہ عظمت والی ہستی، ابی ابن قاب سے روایت ہے کہ محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق اعظم سے سلام فرمائے گا اور مصافحہ کرے گا، اور حضرت عمر فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مدنی آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے فتنہ و فساد کے دروازے بند ہیں، اور جب تک وہ زندہ رہیں گے اس وقت تک تم لوگوں کے درمیان کوئی شخص پھوٹ اور فتنہ و فساد نہیں ڈال سکے گا۔ سامعین محترم، وہ عظمت والی ہستی فاروق اعظم کی جس کے متعلق میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ عمر پاک جس کے متعلق میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں دیکھنی ہوں تو میرے عمر پاک کو دیکھ لیں۔ سامعین محترم، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا نبی رحمت و برکت نے فرمایا، من ابغض عمر فقد ابغضنی ومن احب عمر فقد احبنی، جس شخص نے عمر فاروق اعظم سے بغض و عداوت رکھا اس نے مجھ سے بغض و عداوت رکھا، اور جس شخص نے عمر فاروق سے محبت اور الفت کی اس شخص نے مجھ سے محبت کی۔ اے ایمان والو، ان حدیث اور فرامین سے ثابت ہو گیا کہ مراد مصطفیٰ خلیفہ رسول اللہ حضرت عمر فاروق اعظم کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند اور عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب امت کے طبیب مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، فاروق رضی اللہ عنہ سے بغض اور عناد رکھنا مجھ سے بغض و عناد رکھنا ہے، اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اور الفت کرنا مجھ سے محبت اور الفت کرنا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔